من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے جو معاملہ کیا، ان کی بے قدری کی، ان کی بے توقیری کی، اور بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری اور بے توقیری کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے قوم نوح کو غرق کر دیا۔ آج جن آیات کا درس ہوگا، ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی، وہ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو مصر میں بلا لیا تھا، اور یہ افراد یہیں بس کے رہ گئے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، تو پھر ان کی اولاد بڑھتے بڑھتے جو تعداد چند سو میں تھی، جو جب یہاں پہ آئے تھے، اب ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی۔ ان کی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اور اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی قوم قبطی مسلط ہو گئے، اور ان کی بادشاہت آ گئی، اور یہ ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ اور فرعون کا تعلق بھی قوم قبط کے ساتھ تھا، قبطیوں کے ساتھ تھا۔ اور فرعون کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں، جس نے یہ نعرہ لگایا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے برتر رب ہوں۔ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت ہارون بڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن مقام اور مرتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ان پر تورات نازل ہوئی ہے، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام باوجود بڑے بھائی ہونے کے ان کا مقام اور مرتبہ باعتبار رسالت و نبوت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم ہے۔ دونوں بھائیوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کے سامنے جا کے حق گوئی کی، اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جاؤ تو ذرا نرم نرم بات کرنا، ذرا سخت بات نہ کرنا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، جب فرعون نے خواب دیکھی تھی اور اس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کے خاتمے کا سبب ہوگا۔ اس خواب کے نتیجے میں فرعون نے یہ قانون بنا دیا، کسی بھی بنی اسرائیلی کے گھر اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو قتل کیا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کیونکہ قوم قبط نے بنی اسرائیل کے ہی نوجوانوں سے کام لینے ہوتے تھے، تو افراد کی کمی آ گئی، مردوں کی کمی آ گئی، نوجوانوں کی کمی پیش آ گئی، تو
وزیروں نے فرعون کو مشورہ دیا اس طرح تو ہمارا کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تھوڑی سی کچھ نرمی کیجئے. تو پھر قانون یہ بنایا گیا 1 سال تو زندہ چھوڑا جائے گا اور 1 سال مار دیا جائے گا. پھر اللہ کی قدرت ہے، جس سال زندہ رکھنے کا حکم تھا فرعون کی طرف سے اس سال تو حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال مارنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور باقی تفصیلات جہاں قرآن مجید میں کئی مقامات میں جب آئے گی اپنی تفصیل تو بیان کر دی جائے گی، کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلے جہاں سے فرعون کا زوال ہونا تھا. تو بہرحال یہاں پر وہ تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر تذکرہ ہے وہ آگے بیان کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدہ رسولا، اور پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد رسول، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر اور بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجے. وہ پچھلی آیت. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کا اور نبیوں کا ایک سلسلہ. پھر ان رسولوں اور نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. کس طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کے پاس. بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. انہوں نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، دین کی بات کی اور راہ ہدایت پہ آنے کی بات کی. پھر وہی بات کہ جب بڑے کے سامنے کو صحیح بات کی جاتی ہے، جب وہ اپنی اڑی پہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں تکبر. فاستکبروا، انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا، اور تکبر کیا کہ میں جو ہوں میں ہی ہوں، تم کیسے مجھے اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو کہ میں اپنی اس ساری خدائی کو چھوڑ کر تمہارے ایک رب کی ماننے والا ہو جاؤں. میں تو ایسا نہیں کر سکتا. اسی لیے تکبر کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، کیونکہ تکبر ایسا مرض ہے جو انسان کو راہ ہدایت اور اچھے اور صراط مستقیم پر آنے سے روکنے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ ہو گئے گناہ گار. انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، جس کے نتیجے میں وہ مجرم اور گناہ گار ہو گئے. فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب انہیں ہمارے ہاں سے سچی بات پہنچی. کس نے پہنچائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے. جب ان کے سامنے یہ بات رکھی ساری کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو اور اس کے علاوہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے جھک جاؤ، اس طرح کی جب بات کی جو حق کی بات تھی، جو سچی بات تھی، ہمارے پیغمبر کرنے والے تھے. قالو، انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ فرعون کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی، یا اس کے وزراء کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ یہ تو کھلا جادو ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو باتیں بیان کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام جو باتیں بیان کرتے تھے، اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے. انہوں نے کہا تمہاری باتوں میں جادو ہے اور تم جادوگر ہو. اور دوسری بات جو مفسرین نے بیان کی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، جن میں سے ایک معجزہ ید بیضا کا تھا. جب وہ ہاتھ باہر نکالتے تو وہ چمکتا چراغ بن جاتا، اور ان کا عصا تھا جو اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ اور قدرت سے وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا تھا. تو کہا جی آپ تو جادوگر ہیں، آپ کی باتیں بھی جادو ہیں اور آپ کے کام بھی جادو کے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ الزام لگایا آپ تو جادوگر ہیں؟ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، جب تمہارے پاس یہ حق کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کیا یہ جادو ہے؟ تمہارے پاس حق کی بات آ رہی ہے تم اس کو جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور جادو کرنے والی کبھی نجات نہیں پاتے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی نسبت جادو کی طرف کی گئی اس کا انکار کر دیا. ہم تو حق گوئی کرتے ہیں،
اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں، تم اس کو جادو سمجھتے ہو۔ اور ایک بات سمجھ لو، جادوگر کبھی نجات نہیں پاتے۔ یہاں پہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، بعض اوقات جادو کرنے والے دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، کچھ لوگوں کو اپنا مداح بنا لیں گے، اپنے لوگوں کو پیچھے لگا لیں گے، چند ٹگوں کا، چند پیسوں کا دنیاوی اور مادی اعتبار سے تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن جادو کا نتیجہ جہنم ہی ہے۔ اس لیے جادو کو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں ایک جادو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قالو، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ان کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں تو جواب میں قوم کیا کہتی ہے، قوم قبط کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکونا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس لے کے آیا ایسی چیز کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے پھیر دے، جو ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے چمٹے ہوئے ہیں، جو ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو صدیوں سے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو چھڑانا چاہتا ہے، ہمیں اس سے دور کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگلا جملہ کیا انہوں نے کہا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَّاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں اس ملک کی سرداری لینا چاہتے ہو، تم ہمیں ہمارے خلاف لوگوں کو کھڑا کر کے ہمارے آباء و اجداد کے دین اور طور طریقوں سے نکال کر ہماری زمین پر حکومت کرنا چاہتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والے، تمہارا جادو یہاں پہ نہیں چل سکتا۔ یہ ان کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کرام جو ہے وہ اس طرح کے فعل کبیح سے پاک ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اس نے سمجھا یہ جادوگر ہے، اب جادو کا مقابلہ جادو سے ہی ہوگا، جادو کا مقابلہ جادو سے ہی ہوگا۔ اور کہا فرعون نے لے آؤ میرے پاس ہر طرف سے دانا سمجھدار جادوگر اکٹھے کر کے لے آؤ، مملکت میں جتنے بھی، ریاست کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو لے آؤ تاکہ ان کا قال لہم موسیٰ، اب مقابلے کا میدان سج گیا۔ ایک طرف فرعون کے جادوگر ہیں جن کو پوری ریاست کے وسائل اور مملکت کے پیسے دے کر اکٹھے کیا گیا، اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ تماشا لگا ہوا ہے، ایک طرف جادوگر ہیں اور دوسری طرف اللہ کے اولو العزم رسول پیغمبر ہیں۔ قال لہم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القو، ڈالو، ما انتم ملکون، جو تم ڈالتے ہو، شروع دکھاؤ اپنا جادو، تم اپنا تماشا پہلے دکھا لو، تم کیا دکھانا چاہتے ہو، تمہارے جادو میں کیا کمال ہے دکھاؤ۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا اور وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ ان کے جادو کا کمال تھا، یا الفاظ دیگر وہ دراصل رسیاں ہی تھیں لیکن دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ دراصل وہ رسیاں ہی تھیں لیکن دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے ڈالا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تو تم لے کے آئے ہو یہ جادو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت اللہ کھول کے بیان کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کو درم برہم کر دے گا، ان سب کو باطل کر دے گا۔ اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ نظر بندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو، تمہارے اس بنائے ہوئے فن کو بالکل درم برہم کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ
جو مفسد ہوتے ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں، ان کے کام کو کبھی بھی نہیں سنوارتا۔ باقی بات انشاءاللہ صحت و زندگی کے ساتھ آئندہ درس میں ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ و ہارون کا ان جادوگروں کے ساتھ ایک مقابلے کا منظر اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب۔